بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت نحو کے نظموں کا مرکزی خیال اور خلاصے پر مشتمل ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ نظم حمد، نعت، برسات کی بہاریں اور پیوستہ شجر سے امید بہارہ کے مرکزی خیال اور خلاصہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ بیٹا، اردو جماعت نحو کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھا جانے والا سوال نمبر 6 نظم کا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصے پر مشتمل ہوگا۔ اس سوال کے 5 نمبر ہیں، جس میں شاعر کا نام اور نظم کا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ شاعر کے نام اور نظم کا عنوان ان کا آدھا نمبر ہوتا ہے، اور خلاصہ یا نظم کا مرکزی خیال کے 4 نمبر ہوں گے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ نظم کا خلاصہ یا نظم کا مرکزی خیال دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں چوائس ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو نظم کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو نظم کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصے میں عموماً تمام اشعار کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جبکہ مرکزی خیال میں ان تمام اشعار کے اندر جو مشترک نقطہ ہوتا ہے، یعنی جو کامن پوائنٹ ہوتا ہے جس پر بات کی جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ خلاصے کی طوالت 8 سے 10 سطور پر ہوتی ہے، جبکہ نظم کا مرکزی خیال جو ہے صرف 3 یا 4 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ان چاروں نظموں کے مرکزی خیال اور خلاصے بیان کیے ہیں، تاکہ جو چیز آپ کو آسان لگے اس کو یاد کر لیں اور بورڈ میں لکھنے میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہماری نظم نمبر 1 ہے حمد۔ جب ہم اس کو شروع کریں گے تو ہم اس کا نظم کا عنوان کی ہیڈنگ دیں گے حمد، شاعر کا نام مولانا الطاف حسن حالی، مرکزی خیال اس کی ہیڈنگ بڑی واضح دینی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ مرکزی خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات اس کائنات کی ہر چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اس کی خوبیوں کا اقرار کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ لوگ رنج و غم میں اسے ہی پکارتے ہیں۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ خلاصہ: اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کل کائنات پر محیط ہے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ اسی کی حکومت کی شان ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی اس کا ہمسرا ہے، اگرچہ اس کا حق تمام تر حقوق پر مقدم ہے، مگر بندے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا دعویٰ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس صفت میں محرم و نامحرم دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوانوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم انسانوں کو رنج و غم میں صرف وہی ذات ہر شے پہ قادر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ صبا پھولوں کی مہک کی شکل میں پھیلاتی نظر آتی ہے۔ اے حالی، تیرا رنگ بیاں سب سے جدا ہے۔ نظم نمبر 2، نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام امیر منائی، مرکزی خیال: شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام امیر منائی۔ خلاصہ: شاعر امیر منائی گلستان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے صبا، تجھ سے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ طوطی اور بلبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ میں مدینے میں جیوں اور مدینے میں ہی مروں۔ شاعر کی نگاہیں جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتی ہیں، انہیں ہر جگہ ذات بابرکت کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور احسان قرار دیا گیا، اور آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے تخلیق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھول کی مانند ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ ایسی ذات کائنات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں۔ نظم نمبر 3، نظم کا عنوان برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ مرکزی خیال: موسم برسات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گرمی کے سائے ہوئے لوگ اور دوسری مخلوقات اس نعمت سے بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ بارشوں سے موسم خوشگوار اور سہانا ہو جاتا ہے، ہر طرف سبزہ اگ آتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ نظم کا عنوان برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ خلاصہ: معروف عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی موسم برسات کی بہاروں کا تذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہا رہا ہے۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے درختوں کے پتوں پر جم جاتے ہیں، یہ موتی چمک کر روشنی پیدا کر رہے ہیں۔ لگاتار بارش سے ہر طرف جل تھل ہے۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہے جو فرش کی مانند نظر آتا ہے۔ ہر طرف گٹائیں چھا رہی ہیں، دنیا کی ہر چیز بارش سے بھیگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے سامان پیدا کر دیے ہیں، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ غرض برسات سے ہر طرف بہار ہے۔ نظم نمبر 4، نظم کا عنوان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر کا نام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ مرکزی خیال: علامہ اقبال ہمیں اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں نہ پھول کھل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اس میں ہماری کامرانی ہے۔ نظم کا عنوان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر کا نام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ خلاصہ: اس نظم میں علامہ اقبال ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ افراد کو مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے، اسے بہار کے بادل بھی سرسبز و شاداب ٹہنی میں نہیں بدل سکتے۔ اس شاخ پر کبھی پتے اور پھل نہیں آتے۔ اے مسلمان، تیرے باغ میں بھی خزاں کا ایسا دور چھایا ہوا ہے، اس قوم سے سچے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ اگر تو بہارے جادواں چاہتا ہے تو اپنا رابطہ امت مسلمہ کے ساتھ استوار رکھ اور اپنے اس تعلق کو مضبوط کر۔ درخت کی اس شاخ سے سبق سیکھ جو خزاں میں بھی بہار کی امید پر درخت سے جڑی رہتی ہے۔ اسی طرح تو بھی زوال اور پستی کی حالت میں قوم اور ملت سے وابستہ رہ کر ہی بلندی اور ترقی کی امید رکھ سکتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میری اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ آپ خود بھی اس کو سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔